مشہور ہونے کا شوق نہیں صاحب، بس چند لوگوں کا غرور توڑنا ہے۔ اولاد کو زمانہ جدید کے مطابق تعلیم دو تاکہ رزق کما سکیں، اور دین کا علم دو تاکہ وہ برباد نہ ہو جائیں۔ اگر کوئی آپ کی فکر کرتا ہے تو اس کی قدر کیجیے جناب، کیونکہ دنیا میں تماشائی زیادہ اور فکر کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ محبت بدصورت چہروں پر بھی مہربان ہو جاتی ہے، مگر بدصورت دلوں سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں۔ عورت جب تک چھپی ہوئی ہو تب تک متاثر کن لگتی ہے، اور جب وہ خود کو سرے عام کر دے، حیا کی چادر کو اتار کر پھینک دے، تب وہ ایک ایسی چیز بن جاتی ہے جسے ہر کوئی ضرورت کے وقت استعمال کر کے پھینک دیتا ہے۔ جب تک حد میں رہے تو انمول، اور جب حد پار کر لے تو بے مول۔ یہ جو مایوسی کا بھنور ہوتا ہے نا، یہ بڑا ظالم و گرداب ہوتا ہے۔ اس کے کنارے کنارے پر آدمی گھومتا رہے تو بچنے کی کچھ امید ہو جاتی ہے، لیکن جب بہت گہرا اتر جائے تو پھر بچنے کی کوئی آس باقی نہیں رہتی۔ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو، اس چھاؤں سے دھوپ بہتر ہے۔ دنیا کے لباسوں میں سب سے خوبصورت حیا کا لباس ہے۔ ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم خدا کو ایک مانتے ہیں، مگر بد نصیبی یہ ہے کہ خدا کی ایک بھی نہیں مانتے۔ حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے کہ انسان تنہا رہے۔ محبت تو یہ ہے کہ کوئی احساس دلائے بنا آپ کے درد کو سمیٹ لے، آپ کی کمزوریوں کو ڈھانپ لے۔ اس میں نہ کوئی وعدے ہوں نہ انتظار، اس میں کچھ طلب کرنے کی نوبت نہ آئے، وگرنہ محض رابطے میں رہنا، گفتگو میں محبت کے بلند و بانگ دعوے کرنا، صرف زبان کا چسکا تو ہو سکتا ہے، لیکن محبت کبھی نہیں۔ دوسروں کے ساتھ زیادہ تر وہ نیک سلوک کرتے ہیں جو خود بھی مشکل وقت گزار چکے ہوں۔ جب آنکھ کے اندر دل آ جائے تو دل میں آنکھ پیدا ہو جاتی ہے۔ ضروری نہیں کہ سارے سبق کتابوں سے ہی سیکھیں، کچھ سبق زندگی اور کچھ رشتے بھی سکھا دیتے ہیں۔ ٹوٹے ہوئے خاندانوں کو جوڑنا شروع کر دو، سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ اپنی پاکیزہ لائبریری میں غیر پاکیزہ کتاب کا نہ رکھنا ہی عدل ہے۔ یہ کبھی نہ سوچنا کہ سخی ہونے کے لیے تم کو دولت کی اور چیزوں کی اور سرود کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ معاملے اس کے برعکس ہیں۔ اگر تم دولت مند ہونا چاہتے ہو تو سخی ہو جاؤ اور دینا شروع کر دو۔ سوکھا کنواں اس لیے سوکھ جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو پانی نہیں دیتا۔ جب وہ پانی نہیں دیتا تو اس کے اندر پھوٹنے والے سوتے سوکھ جاتے ہیں کہ یہ پانی آگے تو دیتا نہیں، اس کو پانی کی کیا ضرورت ہے۔ چنانچہ اس کے اندر سوکھا پڑ جاتا ہے اور وہ کنواں اندھا اور گندا ہو جاتا ہے۔ لوگوں کو بلاؤ اور ان کو دو، ان کو اپنی ذات کا کنواں پیش کرو کہ تم میں سے ڈول بھر بھر کر لے جائیں اور تمہیں پینا شروع کر دیں۔ کبھی کبھی شکایت کرنے سے بہتر ہے انسان خاموش رہے، کیونکہ جب فرق نہیں پڑتا تو شکایت بھی کیسی۔ بد دعا صرف الفاظ نہیں ہوتے، جس کو دکھ دو اس کی بھی بد دعا بن جاتی ہے، اور رب بہت انصاف کرنے والا ہے۔ خیالات کی آمدنی کم ہو تو لفظوں کی فضول خرچی سے پرہیز کیجیے۔ اپنے حال پر افسوس کرنا، اپنے آپ پر ترس کھانا، اپنے آپ کو لوگوں میں قابل رحم ثابت کرنا اللہ تعالیٰ کی ناشکر گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی انسان پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ بیمار اور لاغر روحیں ہمیشہ گلہ کرتی رہتی ہیں۔ صحت مند ارواح شکر، زندگی پر تنقید خالق پر تنقید ہے، اور یہ تنقید ایمان سے محروم کر دیتی ہے۔ لوگوں نے علم تو سیکھ لیا ہے، مگر انسانیت نہیں سیکھی۔
انسان کی اتنی اوقات نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ جسے پسند کر لیتا ہے اسے اس کے عیبوں اور ناپاکیوں سمیت زبردستی اپنی جانب کھینچ لیتا ہے۔ کسی لڑکی کی طرف ہاتھ اسی وقت بڑھاؤ جب تم اسے اپنی بیوی بنانے کی ہمت رکھتے ہو، صرف جانچنے کے لیے اور معیار پر پورا نہ اترنے پر دھتکارنے کے لیے نہیں۔ جھک جانا ہی محبت ہے، اور اس بات کا سب سے بڑا ثبوت سجدہ ہے۔ انسان نہ کچھ ہنس کر سیکھتا ہے اور نہ ہی رو کر سیکھتا ہے۔ وہ جب بھی کچھ سیکھتا ہے یا تو کسی کا ہو کر سیکھتا ہے یا پھر کسی کو کھو کر سیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ماننا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو جاننا مشکل ہے۔ ہمارے ذمہ تسلیم ہے، تحقیق نہیں۔ تحقیق دنیا کی کرو اور تسلیم اللہ کی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کو تسلیم کر لیں اور اللہ کی تحقیق کرنا شروع کر دیں۔ بادشاہوں نے بادشاہی چھوڑ کر درویشی تو قبول کی، لیکن کسی درویش نے درویشی چھوڑ کر بادشاہی نہیں قبول کی۔ گناہوں میں مبتلا انسان کا دعاؤں پر یقین نہیں رہتا۔ جن لوگوں کو ہم نے اپنی موت کا غم دے کر جانا ہے، کیوں نہ ان کو زندگی میں کوئی خوشی دی جائے۔ ہم دوست کو چھوڑ دیتے ہیں پر بحث کو نہیں چھوڑتے۔ ہم مباحثے جیتنے کی تمنا میں اپنے ساتھی ہار بیٹھتے ہیں۔ جن لوگوں نے مشکلات کا بیان لوگوں کے سامنے کیا، دراصل انہوں نے اپنی مشکلات میں اضافہ کیا۔ اگر آپ آج سے شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو سمجھیں کہ حالات آج سے بہتر ہوں گے۔ کسی کی اصلیت جاننا چاہتے ہو تو اسے اپنی زندگی میں ایک خاص مقام دے دو اور پھر تماشا دیکھو۔ بہترین کلام وہی ہے جس میں الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوں۔ اگر تعلق رکھنا ہے تو جھگڑا کس بات کا، اور اگر تعلق نہیں رکھنا تو پھر جھگڑا کس بات کا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق کیوں نہ ہو، لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مجبوری سمجھتے ہیں۔ رفاقتوں کے فیض اعتماد سے ہیں۔ بد اعتماد انسان نہ کسی کا رفیق ہوتا ہے نہ کسی کا کوئی حبیب ہوتا ہے۔ انسان سے محبت وہی کر سکتا ہے جس پر خدا مہربان ہو۔ شور کرنے والے اچانک خاموش ہو جائیں تو ان کی خاموشی سے سکون نہیں بلکہ خوف آتا ہے۔ ضروری نہیں کہ کسی کی آہ یا پھر بد دعا ہی تمہارا پیچھا کر رہی ہو۔ بعض اوقات کسی کا بے پناہ صبر بھی تمہاری خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ چپ کر کے سب سہتے رہو تو اچھے ہو، بول پڑو تو آپ سے برا کوئی نہیں۔